جیسے آج کوئی کتا بھونک رہا ہے میرے نبی کی عزت پر تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گئے، چھوڑو اس کو کیا منہ لگے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پاگل بھی اگر بھونکے حضور پر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ بند کرے، اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے، اگرچہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی زبان پر روک لگاؤ اور کھینچو۔ پھر آپ کو میں یہ بتاؤں، آج یہ نازک مسئلے کی طرف میں کیوں لے آنا چاہتا ہوں کہ جس کو اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ کس لیے کہا تھا کہ آج اگر تم بیدار نہیں ہوئے، اب وہ ریزرویشن مانگنا چھوڑ دو۔ ان ظالموں کے پاس جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کپڑا لتا گاڑی بنگلہ روٹی کھانا یہ مانگنا، راشن مانگنا چھوڑ دو۔ اب اگر کوئی مطالبہ ہو تو صرف یہ کہ میرے نبی کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ دھرنے پر نکلتے ہیں، پردرشن کرتے ہیں، آندولن کرتے ہیں، بعض مقامات پر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دے دیا جائے۔ میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ میں آپ سب کا حل بتا دوں، بعض لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ راشن پانی ان کا ختم ہو گیا، حکومت کی طرف سے کوئی سویدھا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس لیے بھی پردرشن کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، روڈ پکے نہیں ہیں، فلاں چیزیں خراب ہیں، یہی تب مادیات کے متعلق مطالبے کرتے رہتے۔ سب کا خاتمہ ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا، ایک مطالبہ کرو، صرف حضور پاک کی عزت سلامت رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ بھی دنیا ملے گا صرف اسی رسول کے صدقے میں ملے گا۔ ہمیں بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے بتایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا سے ساری چیزیں تم حاصل کر لو گے اس نبی کو چھوڑ کر؟ ایسا نہیں ہے، رب کا یہ قانون ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے اس نے وہ اپنے نبی کے لیے بنایا، اور اگر تم نبی کی بات کرو گے تو جو کچھ نبی کے لیے بنایا سب میں تمہیں حاکم بنائے گا۔ کہا تھا بریلی کے تاجدار نے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج سمجھ جاؤ مسلمانوں، ہماری زندگی رسول پاک کی وفا کے لیے دی گئی ہے، ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا اپنے دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ عرض کروں۔ جنگ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ احد کا میدان امتحان کا میدان تھا، صحابہ کے لیے سخت ترین معاملات تھے۔ اس دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ایسے ہیں جن کو خود حضور نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا اور کہا، دیکھو سعد ابن ربی زندہ ہے کہ انتقال کر گیا؟ سعد ابن ربی یہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ ڈھونڈ کے آؤ۔ 2 صحابہ کہتے ہیں، ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ سعد یہ زندوں میں ہے یا زخمیوں میں ہے یا پھر شہید ہو گئے۔ میدان احد میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اس مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی مثال بتا دوں۔
وفا کہتے کسے ہیں؟ اور حقیقت میں ابھی شاعر اسلام نے آپ سے ہاتھ اٹھوائے تھے نا، کون کون گردن دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہہ لینا بہت آسان ہے، میدان میں اتر کر کے پیش کرنا بہت الگ بات ہوتی ہے، جی کیا بات، بہت الگ بات ہوتی ہے۔ لاٹھیوں سے بھاگنے والی قوم حضور کے نام کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرے عزیزو، آؤ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار تھے، میدان احد میں حضور نے جس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ صحابہ آئے، وہ کہتے ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی کی لاش ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سعد ابن ربی جس کو ڈھونڈنے کے لیے میرے آقا نے بھیجا، ان کے پیروں سے ہم نے پہچان لیا، لیکن اس حالت میں کہ ان کے اوپر 6-7 لاشیں تھیں، وہ دبے ہوئے تھے، لوگ ان کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے پکار کر کہا سعد تم زندہ ہو یا انتقال کر چکے؟ تو ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ سعد نے کہا میں زندہ ہوں لیکن میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سعد ابن ربی کے اوپر سے لاشوں کو صحابہ نے ہٹایا۔ اللہ اکبر، یہ سعد ابن ربی کون ہے جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار صحابی کہ حضور انہیں ساتھ رکھا کرتے تھے، اکثر پوچھا کرتے تھے کہ سعد کہاں ہے۔ وہ صحابی جب وہاں میدان احد میں گرے ہوئے ہیں، کس حالت میں جانتے ہیں؟ جو صحابہ دیکھے وہ کہتے ہیں جسم میں کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر تلوار نہ چلی ہو، جس پہ نیزے نہ لگے ہوں، جس پہ نیزے نہ لگے ہوں۔ 12 نیزے ان کے جسم پر چبھے ہوئے موجود تھے جن کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا، سعد ابن ربی، لیکن ابھی بھی سانس باقی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آئیں کائیں کرتے ہیں ہم۔ سعد ابن ربی کے جسم پر 12 نیزے لگے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، پیٹ پھٹا ہوا تھا، اب زندگی کی کوئی امید نہیں، لیکن آواز آ رہی تھی۔ وہ قریب گئے، کہا کہ سعد تمہیں مبارک ہو، ہم یوں ہی ڈھونڈنے نہیں آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میرا نام لے کر کے بھیجا؟ ان صحابہ نے کہا ہاں، کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد کو دیکھو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، جو زخموں میں گھرا ہوا ہے، 12 نیزے چبھے ہوئے جسم پر۔ وہ کہتے ہیں ابلغ منی رسول اللہ السلام، اے صحابہ جو آئے ہو جاؤ رسول پاک کو میرا سلام کہہ دینا، میں حضور تک پہنچ نہیں سکوں گا، میرا جسم کٹ گیا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب جو جملہ انہوں نے کہا وہی مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے۔ جو جملہ کہا میدان احد سے، کہا حضور کو سلام کہہ دینا اور یوں عرض کر دینا اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، آپ کی عزت کی حفاظت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، جس کا زخموں سے جسم چور چور ہو گیا ہو، 12 نیزے لگے ہوں، جسم پھٹ گیا ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی حق ادا نہیں کیا، اور یہاں ہم گرم گرم روٹیاں توڑ کر کے بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پورا حق ادا کر لیا۔ اے مسلمانوں، اگر وقت شہادت آ گیا تو چوم کر کے لے لو، اس لیے کہ یہاں کی پیاس کے بعد حوض کوثر پر میرے آقا موجود ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک تم نے اگر شہادت کا جام نوش کیا تو پانی خود میرے آقا کے دست مبارکہ سے پینا نصیب ہوگا۔ سعد ابن ربی نے دوسرا جملہ جو کہا وہ میں بتاتا ہوں۔ ان صحابہ سے کہا میری آخری سانس چل رہی ہے، مدینے واپس جانا تو میری قوم کو یہ کہہ دینا، ایک خبر دے دینا۔ میں اس قوم اس خبر کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں آج بھی بھیگ جاتی ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے؟ سعد ابن ربی میدان احد سے کہہ رہے ہیں
اے آنے والے واپس مدینے جاؤ گے تو میرا یہ پیغام میری قوم کو پہنچا دینا اور مدینے کے جوانوں کو بتا دینا۔ انہوں نے کان لگایا اور پوچھا کیا پیغام دینا چاہتے ہو سعد بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں سعد ابن ربی جا کر کے یہ کہہ دینا اگر تم سب زندہ رہے اے جوانوں اور تمہاری زندگی میں کسی نے رسول پاک تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن اس کی کوئی عذر قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ اتنا کہا اور ان کی سانسیں رک گئیں، وہ ختم ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ سچ کہا تھا سعد ابن ربی نے کہ اگر تم جوانی لے کر بیٹھے ہو، بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی نبی کونین کی عزت پر انگلی اٹھایا تو کل قیامت کے دن تم یہ کہہ نہیں سکو